ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے جو کہ شدید علیل تھے اور کافی دنوں سے مسجد نبوی میں نمازوں میں بھی حاضر نہیں ہو رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صحابی کے گھر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ صحابی ایسے لیٹے ہوئے تھے کہ ان کا آدھا جسم دھوپ میں تھا اور آدھا سائے میں تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فوراً اٹھنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ محترم ناظرین، دھوپ میں بیٹھنا کیسا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ اور سائے میں بیٹھنے سے کیوں منع فرمایا تھا اور اس کے کیا نقصانات ہیں۔ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور جدید میڈیکل سائنس کی ریسرچ کے بارے میں اس موضوع پر بات کریں گے۔ محترم ساتھیو، اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ زندگی کے 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی سنتیں نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ جدید میڈیکل سائنس بھی ان تعلیمات سے متاثر ہے اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ انسانی وجود کی سالمیت اسلامی تعلیمات پر اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے سے ہی ممکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں طرف کروٹ لے کر آرام فرماتے تھے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ دل انسان کی بائیں طرف ہے۔ اگر انسان میں بائیں کروٹ لیٹے تو دل کی بیماریاں پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ بائیں کروٹ لیٹنے سے معدہ اور آنتوں کا بوجھ بھی انسان کے دل پر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے دل کے دوران خون میں کمی بیشی پیدا ہو جاتی ہے۔ نیند کے بارے میں تجربوں سے یہ چیز واضح ہوئی کہ جن مریضوں کو مسلسل دائیں کروٹ سلایا گیا وہ مریض بہت جلد صحت یاب ہو گئے، اور جن مریضوں کو بائیں کروٹ سونے دیا گیا وہ مریض بے چین رہے۔ میڈیکل ریسرچ سے یہ بات بالکل صاف واضح ہو چکی ہے کہ دائیں طرف سونا دل اور معدے کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر بھی نرم نہ تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر چمڑے کا بنا ہوا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھجور کی بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے آرام فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت انور پر اس چٹائی کے درمیان کوئی بستر نہ تھا۔ چٹائی کے نشان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو پر ظاہر ہو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمڑے کے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام دہ بستر استعمال نہیں فرماتے تھے، اور آج 1400 سال بعد سائنس اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول میڈیکل اصول کے مطابق بے شمار فوائد پر مشتمل تھا۔ ماہرین نے اپنی ریسرچ میں آرام دہ بستر کے نقصان کچھ اس طرح بیان کیے ہیں کہ جب ایک چست اور چلتا پھرتا انسان آرام دہ بستر استعمال کرتا ہے تو اس کے جوڑ ڈھیلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، وہ زندگی کے عام معاملات میں سست اور کاہل ہو جاتا ہے، اور زیادہ نرم اور آرام دہ بستر گردے پر بہت برا اثر چھوڑتا ہے، یہاں تک کہ گردے کی نالیوں میں ایک پیچیدہ ورم اور سوجن پیدا ہو جاتی ہے۔ آرام دہ بستر ریڑھ کی ہڈی کو بہت نقصان پہنچاتا ہے، اور خصوصاً بچوں کی ہڈیاں نرم ہوتی ہیں۔ اگر ان کو آرام دہ بستر استعمال کروایا جائے تو ان کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں اور پوری زندگی معذوری ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ اور سائے میں بیٹھنے سے بھی منع فرمایا۔ ناظرین، انسان کو سورج کی بہت سخت ضرورت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ایک بہت اہم انرجی کا ذریعہ سورج کی شکل میں عطا فرمایا۔ انسانی زندگی میں اس کے بے شمار فوائد ہیں، ان میں سے ایک اہم فائدہ دھوپ حاصل کرنا ہے۔ یہ دھوپ انسان کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام مخلوقات کی بھی ضرورت ہے۔ انسان کے اکثر کاموں کا دار و مدار دھوپ پر ہی ہے۔ اس دھوپ سے ہمیں دیگر فوائد کے علاوہ جسمانی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اب دنیا میں انرجی کا سب سے بڑا ذریعہ سورج کو ہی مانا جاتا ہے، اور بہت ساری ٹیکنالوجیز میں شمسی توانائی کو استعمال کر کے ایندھن کے خرچ اور کھپت کو کم کیا جا رہا ہے۔ اور جہاں سورج کے اتنے زیادہ فائدے ہیں، ان اتنے زیادہ فائدوں کے ہوتے ہوئے بھی میڈیکل سائنس نے دھوپ میں سونا نقصان دہ قرار دیا ہے۔ حالانکہ اسلام میں اور میڈیکل میں دھوپ میں سونے کی کوئی ممانعت یا نقصان ذکر نہیں ہے، البتہ دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنا یا سونا اسلام میں منع ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح سنن ابو داؤد میں بھی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دھوپ میں ہو اور وہ دھوپ سمٹ کر چلی جائے اور بعض حصہ دھوپ میں اور بعض سائے میں ہو تو کھڑے ہو جاؤ، یعنی وہ جگہ چھوڑ دو۔ دھوپ میں نکلنا اور اس میں بیٹھنا، خصوصاً سردی کے موسم میں دھوپ میں لیٹ جانا، یہ ایک فطری عمل ہے، لیکن حدیث مبارکہ کی روشنی میں دھوپ اور سائے کے درمیان میں بیٹھنا یا لیٹنا منع ہے۔ حدیث میں جو ممانعت آئی ہے اس میں اہل علم کے درمیان کچھ اختلاف ضرور ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ ممانعت ادب اور ارشاد کے زمرے میں آتی ہے، اس لیے اسے کراہت یا ناپسندیدہ عمل مانا جائے، حرام نہ مانا جائے، کیونکہ حرام عمل ماننے کے لیے کوئی صحیح دلیل ہونی چاہیے۔ گویا دھوپ اور سائے کے درمیان لیٹنا یا بیٹھنا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ آدھا دھوپ میں اور آدھا سائے میں بیٹھنے کا طبی یعنی میڈیکل نقصان یہ بیان کیا جاتا ہے کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اس طرح سے کرنے سے انسان کے خون کی گردش میں فرق آ جاتا ہے، یعنی جو حصہ دھوپ میں ہوگا اس میں خون کی گردش تیز ہوگی، جبکہ جو حصہ چھاؤں میں ہوگا اس میں خون کی گردش آہستہ ہو جائے گی، اور لازمی طور پر جسم کے خون کی گردش کا دو رخ یعنی کہیں کم اور کہیں زیادہ ہو جانا بیماری کا باعث بن سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، خود اندازہ کریں کہ آج سے 1400 سال پہلے جب سائنس کا کوئی وجود ہی نہ تھا، تبھی اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں یہ سب بتا دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ اور سائے والی جگہ پر بیٹھنے سے منع فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اس روایت میں شیطان کے بیٹھنے کی جگہ سے مراد یہ ہے کہ شیطان جسے پریشان کرنا چاہتا ہے اس کو ایسی جگہ پر بیٹھنے یا لیٹنے کی طرف راغب کرنا شروع کر دیتا ہے، اور گویا ایسی جگہ پر کسی شخص کے بیٹھنے یا لیٹنے کا سبب شیطان بنتا ہے، اور ایسا ہی شیطان اپنے مقصد میں کہ وہ شخص تکلیف میں رہے کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان جس طرح سے انسان کے دین کا دشمن ہے اس طرح سے وہ اس کے بدن کا بھی برا چاہنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم طبی اعتبار سے ہے کیونکہ اس میں نقصان کا اندیشہ ہے، ورنہ شریعت محمدیہ میں اس طرح کرنے میں کوئی گناہ نہیں، بلکہ اس سے بچنا بہتر ہے۔ یعنی یہ حکم واجبی اور تاکیدی نہیں ہے، بلکہ مشفقانہ اور خیر خواہی پر مبنی ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوندے منہ یعنی الٹا لیٹنے سے بھی امت کو منع فرمایا، کیونکہ الٹا لیٹ کر سونے سے تمام اعضائے ہضم اور اعضائے رئیسہ اور دماغ پر برا اثر پڑتا ہے۔ دماغی لہریں اپنی ترتیب سے ہٹ کر منفی رخ اختیار کر لیتی ہیں، اسی وجہ سے انسان کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، حتیٰ کہ ماہرین نفسیات کے مطابق ایسے شخص کی زندگی کا رخ بھی اپنی ترتیب سے ہٹ جاتا ہے اور وہ الٹی سوچوں کا، منفی سوچوں کا حامل ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے حدیث مبارکہ میں زیادہ سونے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ زیادہ سونے سے انسان کے بدن میں سستی اور کاہلی پیدا ہوتی ہے، جس سے دنیاوی کاموں میں حرج ہوتا ہے اور دین کو بھی نقصان پہنچتا ہے، یعنی انسان اگر سست ہوگا تو دینی کاموں میں بھی سست ہوگا، اور اس کے علاوہ اس کی زندگی پر بھی اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔